چاہے اہل سنت کی بات کر لیں، مکتب تشیع کی بات کر لیں، یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. تو یہ جو اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توسل جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے؟ چونکہ دوسرا مکتب تو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے کہ جس نے یا علی مدد کا شرک، جس نے یا محمد کا شرک، جس نے یا غوث اعظم مدد کا شرک. یہ جو وسیلے کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں بطور نص کہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ وہ بات کرے براہ راست. سب سے پہلے اس نے خود خدا ہو کر وہ ذریعہ اور وسیلہ استعمال فرمایا جسے وحی کہا جاتا ہے. سکرپٹڈ جھوٹ، جی جی، اسکرپٹڈ جھوٹ، یہ سکرپٹڈ جھوٹ ہیں، سمجھا گی؟ بالکل. اب سکرپٹڈ جھوٹوں کو منظر عام پر لا کر امت کے اندر یہ انتشار پھیلانا اور ان کو گمراہ کرنا اور ان کو قرآن سے دور کرنا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کی طرح اپنے چینل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے انٹرویوز کرتا رہتا ہوں اور اپنی اور عوام الناس کی اصلاح کے لیے اسلامی موضوعات پر گفتگو کرتا رہتا ہوں اور اسلامی موضوعات پر بات چیت علماء کے ذریعے کرواتا رہتا ہوں، اور ہمارا مقصد امت مسلمہ کی اصلاح ہے. تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک نیا پروگرام کرنے جا رہا ہوں جو انتہائی اہم موضوع ہے. وہ اہم اس لیے ہے کہ آج ہم امت کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، جو امت کے آپس میں فرقوں کے اختلافات ہیں، مسالک کے اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہیں، فروغی مسائل کے اختلافات ہیں، تو انشاءاللہ آج اسے ہم مختصر ڈسکس کریں گے. تو میں نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ایک نامور علمی شخصیت ہیں، ایک نامور محقق ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے حال ہی میں 2 ایسی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایٹم بم کے طور پر پھٹی ہیں، اور اس کتاب کی وجہ سے اس وقت علماء کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں ان کے سرکل کے اندر جو ہے وہ کتاب ایسی گردش کر رہی ہے کہ کانوں سے میں کہتا ہوں دھوئیں چھوٹ گئے. اتنی اچھی اور بہترین تحقیق ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. میرے سامنے جو علمی شخصیت بیٹھی ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب. السلام علیکم. جی بسم اللہ. قبلہ خیریت سے ہم. جی الحمدللہ. ویلکم ٹو آور شو کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. تو ڈاکٹر صاحب، میں وقت کو ضائع کیے بغیر، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، تو امت کا ایک پیچیدہ ایک مسئلہ ہے. میں توحید کے حوالے سے بات کروں گا. ہمارے یہاں اکثر، خاص طور پر میں اہل سنت مکتبہ تشیع کی بات کروں گا، ان کے درمیان عقیدے کے معاملے میں اور خاص طور پر توسل کے معاملے میں اگر ہم عقیدہ توحید کی بات کریں اختلاف رہا ہے. اور وہ اختلاف کیا ہے کہ ایک مکتب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن مجید میں واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس مکتب کا کہنا یہ کہ مدد صرف اللہ سے، مناجات صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے. لیکن جو دوسرا مکتب ہے، چاہے اہل سنت ہو یا مکتبہ تشیع ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کی بھی مدد ہے. یعنی وہ توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، جس میں وہ مشہور و معروف جو القابات ہیں جس سے وہ پکارتے ہیں، چاہے اہل سنت کی بات کر لیں، مکتبہ تشیع کی بات کر لیں، یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. تو یہ جو اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توسل جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے؟
چونکہ دوسرا مکتب تو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے کہ جس نے یا علی مدد کا شرک، جس نے یا محمد کا شرک، جس نے یا غوث اعظم مدد کا شرک. یہ بہرحال ماجرا کیا ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکریہ جنید بھائی. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے، میرے نزدیک توحید مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے. توحید انسانیت کی مجبوری ہے، محض عقیدہ نہیں، ایک نظام ہے. ٹھیک ہے. اگر توحید باری تعالیٰ کو اہل علم نظام کی حیثیت میں قبول کریں اور اپنائیں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی افتراق ہوگا، نہ کوئی فرقہ ہوگا، اور نہ کوئی جائز ناجائز کی لڑائی ہوگی. توحید کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے. ٹھیک. توحید کا پہلا تقاضا جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اب تم عام انسانیت کے تصور سے اوپر آ گئے ہو، ایک مقام تمہیں مل گیا ہے. تو آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ بن گیا ہے صاحبان ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری توحید کے بعد، یعنی رسالت کی روشنی میں جو توحید تم نے قبول کی، اس کے بعد سب سے پہلا جو تصور ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل مومن اخوہ. جس کے اندر توحید ہے، اخوت اس کی فطرت ہونی چاہیے. جہاں اخوت ہے وہیں توحید ہے، جہاں اخوت نہیں وہاں توحید نہیں ہے. وہ شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے، رحمانی توحید نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اب اس اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک آئینی پیکج دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. یعنی جو چیز اخوت کو توڑ سکتی تھی، جو دوائیات، اس پر بین کر دیا گیا کہ تم کسی کی شخصیت کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو. تو جو عزت نفس کا تقدس اس انداز میں جو دین بیان کرے وہ اسلامی ہو سکتا ہے، اور وہ خالق فطرت ہی ہو سکتا ہے جس نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہے. تو توحید کو اگر یہ لوگ مانتے ہوتے تو کبھی یہ اخوت کا نہ توڑتے، مطلب دائرہ. جب آپ نے آگے بات کی، یہ ہے مولویانہ باتیں اور مذہبی باتیں ہیں. مذہبوں کا قد بہت چھوٹا ہے توحید باری تعالیٰ کی حرمت سے. جہاں تک انہوں نے حجروں میں بیٹھ کر یہ تراش خراش کی ہے نا، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور مشیت الہی کے بھی خلاف ہے. یہ جو وسیلے کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں کہ وہ کسی بشر سے کلام کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں بطور نص کہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ وہ بات کرے براہ راست. سب سے پہلے اس نے خود خدا ہو کر وہ ذریعہ اور وسیلہ استعمال فرمایا جسے وحی کہا جاتا ہے. وہی کہا جاتا ہے. ٹھیک. بالکل صحیح. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تصور دیا، اور یوں سے رسول انہ علی حکیم. یہ اس کی علم کی الوہیت، الوہ مندی ہے، اور پھر حکمت کی وہ انتہا ہے. اب بولیے، تینوں چیزوں میں سے کوئی حقیقت بھی خدا نہیں ہے، تو خدا ان حقیقتوں کو خود استعمال کر رہا ہے. اب خدا پر بھی شرک کا فتویٰ لگے گا. رہا بندوں کا معاملہ، اصل میں جہاں یہ مولوی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جی اس وقت یہ ذہنی عیاش ہو جاتا ہے. اس کو نہ دینی قدروں کا احترام رہتا ہے، نہ حرمت نصوص کا احترام رہتا ہے، اور نہ یہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ یہ رسول سے ڈرتا ہے. اس وقت اس کے سامنے اس کا پیٹ ہوتا ہے. اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کلام الہی جو ہے یہ حسن الوہیت ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں براہ راست اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوں تو وہ کتاب الہی کی تلاوت کرے. تو ذریعہ آ گیا نا. بالکل. جہاں سے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ فلاں مددگار ہے، فلاں مددگار نہیں. جی یا محمد مدد، یا علی مدد. اب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ویسے ان کے خمیر میں ہدایت تو نہیں ہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. گزارش یہ ہے اس معاملے میں کہ جہاں من دون اللہ کا تصور دیتا ہے نا قرآن،
وہ جاہلی دور کے بتوں کا تسلسل تھا اور جی اس میں وہ بت پرستی تھی، جی جی اور قرآن کریم نے ان کو بیان کیا ہے جی جی کہ یار ان سے لو لگا بیٹھے ہو. اب تک ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا نصوص کی حرمت میں، مولویوں کو، یہ جو شور شرابہ کرتے ہیں جی جی یا محمد پر یا علی پر، کہ من دون اللہ کون ہے اور اولیاء اللہ کون ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں عظمتیں جو ہیں یہ اس معاونت ہی کے لیے آئی ہیں، ان کا مقصود اور کچھ نہیں ہے. اور کچھ نہیں. یہ معاونت کر کے انسان کی اخلاقی، روحانی، علمی، ذہنی قواعد فطرت کے اندر نور رکھتے ہیں اور نظر سے القاء کرتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں، اور پھر اسوہ، خاص کر انبیاء علیہ السلام تو اسوہ کاملہ کا بے شک. تقدس رکھتے ہیں، اور سید المرسلین تو پھر سبحان اللہ. قرآن کریم نے کہا وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو بھی عطا کر دیں. بے شک. یہ شرک نہیں ہے؟ شرک ہو نہیں سکتا. نہیں نہیں، شرک ہے، ہاں، اور اس لحاظ سے ہے. اس لحاظ سے ہے نا. جی جی. دینے والا تو خدا ہے، دینے والی ذات اللہ کی. ٹھیک ہے نا جی. بے شک. تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اتھارٹی دے دی. جی جی. پھر یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کی. اچھا، پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے حقائق ایسے ہیں. اور اصل میں یہ رہتا ہے کہ جب حاسد حسد کرتا ہے نا جی کسی نعمت کے حوالے جی. سے، وہ اس کے پاس نعمت نہیں ہوتی. جی جی. یہ جو اس وقت یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں نا، نہ ان کے پاس اولیاء کا فیضان ہے نہ انبیاء کا فیضان انبیاء ہے، کا فیضان. تو یہ شیطان کا حسد کر فیضان. رہے ہیں. یہ حسد کر رہے ہیں. تو کوئی منظرنامہ کائنات کا ایسا نہیں خدا کی طرف سے یا بندوں جی. کی طرف سے جس میں وسیلہ کا تصور نہ ہو. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. تو وسیلہ وہ مضبوط بنیاد ہے، وہ مربوط تصور دین ہے جس سے خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہوتا ہے. بے شک. نماز ہے نا جی، جی. اقیم الصلاۃ، بالکل صحیح. ادا کرو جی. بالکل. کیسے کریں؟ کوئی کمیت اور کیفیت کا اندازہ کہیں نہیں نصوص کے اندر. جی جی. تو رسول وسیلہ بنے، بے کہ یہ شک. آداب بندگی ہیں، بے شک. یہ حرمت بندگی ہے، جی جی. یہ قبولیت کا راہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مکتبہ اسلاف ہیں. ہاں چلے ہم بات انجینئر صاحب کی بھی کر لیتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم ظاہری توسل کے تو قائل ہیں کہ مومن دوسرے مومن کی مدد کر سکتا ہے، ایک زندہ انسان دوسرے زندہ انسان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جو شخصیت دنیا سے چلی گئی ہے، یہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ شخصیت جو ہے جو دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بزرگ شخصیت دوبارہ سے اٹھ کر آئے اور ایک زندہ شخصیت کی مدد کرے؟ تو یہ جائز نہیں ہے. گزارش یہ ہے، آپ نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا اس کے مطلب پر؟ ہر روزانہ دیکھتے ہیں. جی جی. مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو جب تک اپنے مطلع پر سورج کا وہ جرم مخصوص جس کو ٹکی کہتے ہیں جی جی. ٹکی. وہ ظاہر نہ ہو تو روشنی ہوتی ہے؟ جی. دن کا آغاز نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اگر وہ پس پردہ چلا جائے، رات جی کی آغوش میں چلا رات جائے، ہی رہے گی. رات ہی رہے گی نا جی. یہ قانون ہے نا. جی جی. حیرت ہے، سورج طلوع بھی کر آئے اور اس کی اٹھان بھی آ جائے، ضحیٰ کے وقت پر آ جائے، نہ نصف النہار کے وقت آ جائے، تو وہ اس کی مؤثرات بھی موجود ہے، اس کی روشنی بھی موجود ہے. جی جی. ہے نا ایسا؟ جی جی. بے شک. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ سورج طلوع نہیں ہوا اور روشنی ہو؟ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں نا. جی جی. اب اگر نصف النہار پر ہے یا ضحیٰ کے وقت پر ہے یا آگے بڑھ گیا ہے، اس کے درمیان میں بادل کا ٹکڑا آ جائے تو اس کے مؤثرات رکتے ہیں؟ نہیں نہ رکتے. صحیح بات. تو بھائی یہ سورج جو قدمین مصطفیٰ کے بو سے لے کر وجود پاتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ اگر اپنے مؤثرات پس پردہ بھی دے رہا ہے تو سید المرسلین کا غوش رحمت الہی میں چلے جانا، یہ ان کی موت کا ٹائٹل، یہ فلاں 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 فلاں، نہیں سمجھے؟ جی جی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اس وقت بھی اگر کائنات کے اندر کوئی موبلائزیشن ہے، جی جی. میرا طرز فکر نہیں ہے، بالکل. نبوت کی وہ رعنائیاں ہیں بے شک. جو میرے ایمان کو، میری روح کو، میرے کردار کو تازہ کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ کہتے ہیں کہ وہ بکری کا کان کھول کر لے گیا، وہ چور کو واپس کیوں نہیں لائی، یہ بھی کوئی مدد ہے یار؟ جی. ٹھیک ہے نا. دنیا تحت الاسباب ہے. بالکل صحیح. اور پھر ایک چیز جو تجربے میں آئی ہے، جی جی. یعنی میرے تجربے میں، میں یہ آن ایئر تو نہیں کہنا چاہتا جی تھا، جی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی حرمت پر میں نے 2700 صفحے کی کتاب لکھی، جی جی عصمت والدین مصطفیٰ، اس بے کی 2 شک، جلدیں چھپ چکی ہیں بے شک، اور ایک چھپنے والی ہے۔ بے شک، اس دوران چونکہ ہمارے مکتب کے اندر جو تفسیری اثاثہ ہے وہ خلاف ہے، بے ٹھیک ہے، اس پر بحث بھی ہے۔ جی جی میرے وہ عزیز دوست ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب اس پر اپنا مطالعہ بھی پیش فرمائیں گے۔ جی جی اب اس دوران جس وقت میں سلیکٹ اسٹڈی پر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تفسیری اثاثے میں، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ناقابل بیان ہیں، جی جی ٹھیک ہے نا۔ آیت اور آیت توبہ 113 نمبر آیت، بالکل یہ 5 مرتبہ رسول اللہ کی ماں کو کافر بنانے کے لیے نازل کی مانی گئی ہے۔ استغفر اللہ، جی ہاں، استغفر اللہ، آپ کی حدیث کے ذخیرے میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں واش کر دی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ مجھے سنی ہونے کے لیے ان پر بلینڈلی فیتھ کرنا ضروری تھا، ورنہ میں سنی نہیں تھا۔ بالکل صحیح، پھر میں کتاب لکھ رہا تھا، اگر کتاب میں وہی چیز لکھتا تو پھر میں بھی اسی کھاتے میں تھا۔ بالکل صحیح، اب صورتحال یہ بنی کہ میں رات کا 2:30-3 کا ٹائم تھا، غضب کی سردیاں تھیں، تو میرے دل میں ایک طوفان آیا کہ پروردگار عالم، میں اس ماں کی حرمت کو لکھ رہا ہوں آہا، جس پر ممتاعیت بھی جا کر معراج پذیر ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، علم یہ کہہ رہا ہے، علماء یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا ایمان جو ہے وہ تو جانتا ہے۔ اللہ، یہاں ایک میرے منہ سے غیر پارلیمانی لفظ نکل گیا ناز کے اندر یا نیاز کے اندر، میں نے کہا اللہ تیری شان ہے نا، بے شک، عیسیٰ کی ماں کی حرمت میں بولیں تو پوری پوری صورتیں، سبحان اللہ، اور یہ تو سید المرسلین کے ماں ہے، بالکل ادھر گنجائش نہیں بنی، بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، یہ غیر پارلیمانی لفظ تھا۔ بالکل اس پر مجھے تھوڑا سا نا درد آ گیا، رونے جی، لگ جی۔ گیا، میں وہاں سے اٹھ کر نا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی جی اب میں معاونت کی بات کرتا ہوں، ان کو کیا پتہ، ان کی تو یہ اندر سے بھی اندھے ہیں اور باہر سے بھی اندھے ہیں، یہ بے شک، بیچارے روایت پرست ہیں، ان بے کو شک، عرفان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، میں وہاں بیٹھ گیا تو میں نے دربار رسالت میں استغاثہ کر دیا بالکل صحیح، کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس عظمت کے لیے ہم نے مولویوں سے مناظرے کیے، لڑائیاں بالکل کی صحیح، بالکل، کہ آپ مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، فلاں ہو، جو کوئی ہمارا سنی مائنڈ سیٹ پر بریلوی ٹائٹل پر تھا، جی 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 ہم اس پر مناظرے کرتے آئے ہیں۔ جی جی، آج میں خود پھنس گیا ہوں، بالکل اگر استدلال کرتا ہوں تو مذہب اہل سنت جاتا ہے، بالکل صحیح، نہیں کرتا میری کتاب جاتی ہے۔ بالکل صحیح، میری رہنمائی فرماؤ، آج میرے ایمان کا امتحان ہے اور آپ کی مشکل کشائی کا، بے شک، بے یہ شک، میرا ذاتی چشمدید واقعہ ماشاء ہے۔ اللہ، ماشاء ابھی اسی جستجو میں بیٹھا ہوں، جی جی، 10-12 لوگ میرے کمرے میں آ گئے، کمرہ بند ہے، اس کمرے میں آ گئے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ میں بیٹھا ہوں، یہ رو رہا ہوں، بالکل صحیح، ان کے ہاتھ میں ایک تشت ہے، بالکل، ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوں، آئے ہیں وہ، اس کے اوپر اندر کوئی چیز رکھی ہے، اوپر سفید رومال ہے۔ بے شک، میں سمجھاؤں کہ ہماری کسی مسجد میں نا یہ صبح ہو گئی ہے، یہ کول شریف کے ختم کے وہ چنے ونے ہیں، بالکل صحیح، تو میں نے ان سے الجھ کر کہا کہ یار میرا اس وقت موڈ نہیں ہے ختم پڑھنے کا، بالکل صحیح، ڈسٹرب ہوں، فیڈ اپ ہوں، یہ رکھ دو، پھر جب وقت ملے گا پڑھ دوں گا۔ بالکل صحیح، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ چنے چنے نہیں ہیں، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ملنے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کا کلچرل ٹائٹل جو ہے کسی پیغام رسان کی پیغام رسانی پر اعتماد کیسے کرتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ ایسے کرتا ہے کہ ہم اگر کوئی اجنبی آتا ہے ہمیں کوئی پیغام جی دیتا ہے تو ہم پیغام بھیجنے والی کی کوئی نہ کوئی نشانی، جی میں ایک دیہی علاقے کا رہنے والا ہوں، جی جی کھنیوال کا، جی جی، تو ہم وہاں یہی چلتی ہیں اعتماد کی جی صورتیں جی ہیں، کبھی کسی نے اپنا بالکل صحیح، پگڑی بھیج دی، کسی نے جناب والا وہ شناسا والی چیز انگوٹھی بھیج دی یا کنڈا بھیج دیا، یہ چیزیں ہیں نا جی۔ جی جی تو میں نے کہا یہ چیزیں ہیں۔ جی جی، اچھا قبلہ، میں آپ سے ایک ایک لمحہ جی، آپ کو روکوں گا، جی، بس جی، ختم ہونے والا ہے۔ جی جی میں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ چیزیں بلائنڈلی فیتھ کرتے ہیں، جی جی تو ان میں سے ایک شخص بولے، بڑے قداور شخصیت، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، جی جی، خبرو تھے، منحنی وجود، اور یہ سرخ گال، سفید ریش، پتلا وجود، کہنے لگے کہ ہم دربار رسالت سے آئے ہیں، آہا، اور جناب نے فرمایا ہے کہ وہ خدا سے لڑ کر بیٹھ گیا ہے اور مجھ سے بھی اب لڑنے پر آمادہ ہے، تو اسے کہو کہ یہ استدلال کی اگر یہ صورت بن جائے تو مولوی بھی کچھ نہیں کہیں گے جی جی، اور تیری کتاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ تیری کتاب پہ، اب ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ وہ اسی وقت میرے چیز میں وہ چیزیں آ گئیں، میں نے کہا جی آپ مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟
کہنے لگے ہم دربار رسالت سے آئے ہیں، یہ رومال اٹھاؤ۔ رسول اللہ نے نبوت کا امامہ بھیجا ہے بطور نشانی، اللہ اکبر، مجھے یہ بتایا جائے۔ اب میں اس ذاتی مشاہدے کو ایک مولوی کے کہنے پر کیسے جھٹلاؤں؟ آئے ہے، بالکل صحیح بات، تو ان کو یہ چیزیں حاصل ہی نہیں ہیں، حاصل ہی نہیں، تو یہ حسد کی آگ میں جل کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آہا، ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ سبحان اللہ، ہیں تو بھائی یہ چیزیں ان کے اندر ہیں، جی جی، وہی مانتے ہیں جن کے اندر لطافت ہے۔ لطافت، تو جن کے اندر خباثت ہے تو وہ چاند ٹوٹتا ہوا دیکھ کر بھی کہتے ہیں ہاذا سحر مبین۔ بالکل صحیح، نبوت بھی موجود، نبی بھی موجود، قرآن بھی موجود، جبرائیل بھی موجود، خدا بھی موجود۔ شک صدر ہو اشک کمر ہوا، بالکل ہوا ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ ان ھذا الا سحر مبین۔ بالکل صحیح، اب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے چیلنج کر دیا انک لمجنون، یہ تو پاگل ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے نبوت کی تائید میں قرآن سنایا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ بالکل صحیح، قرآن بھی چیلنج، نبوت بھی چیلنج اور معجزات بھی چیلنج۔ بالکل صحیح، اب اس پر جس چیز نے نبوت، قرآن اور اس کو بچایا، معجزات کی حرمت کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ بالکل صحیح، پھر انہوں نے ضد کی، جو بات اہم آپ سے کرنے والا ہوں، انہیں جی۔ کیا پتا، یہ شودے قسم کے مولوی ہیں، انہیں کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے۔ بے شک، اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض او فی کباء الارض، محمد کی مثال تو ایسی ہے، یعنی حضور کی ذات پر تو وہ کوئی انگلی نہ اٹھا پائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوڑے کرکٹ پر اگا ہوا کھجور کا پودا ہو۔ کوڑا کرکٹ کٹے دی نا، اروڑی جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، یہ کھجور کا یہ تو خود صاف ہے، تناور ٹھیک ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس گڑبڑ، انہوں نے مطلب ان کے بارے میں بات کہی تو اللہ کی غیرت جلال میں آئی۔ نبی کی ذات سے فرمایا کہ تیرا وجود تینوں حرمتوں کی طاقت ہے، لیکن تیری طاقت کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ، رسول ان نفوس سے آیا ہے جہاں نفاستیں ادب میں جھکی ہوئی بے ہیں۔ شک، بے شک، تو بے شک، بھائی یہ جو مذہبی جوڑ توڑ ہے یہ ملا کا ہے، ہاں۔ اور ملا کے بارے میں رسول اللہ نے جو کلمات فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ سے اصحاب نے پوچھا مشر یا رسول اللہ، شر کیا ہے؟ تو جناب نے فرمایا لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، شر نے پوچھو یار خیر، میں خیر کا رسول، کہنے کہ یا رسول اللہ ہم شر کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے ابلیس کا نام نہیں لیا، بالکل صحیح، فرمایا ان اشر الشر العلماء، اللہ اکبر، کائنات کا بدترین شر ملا ہے۔ ملا ہے، شرار الخلق العلماء، بالکل صحیح، خدا کی کائنات میں بدترین مخلوق ملا ہے۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں۔ بالکل صحیح، لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، قرآن نے کہا کہ اہل علم پر، ملا پر اللہ نے لعنت کی۔ تو حضور کہتے ہیں کہ پروردگار عالم میں علم تو وجہ فضیلت ہے اور تیری صفت ہے، تو عالم پر لعنت کرتے ہے؟ کہا ہاں اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے یہ محمد بن عبداللہ کے ٹائٹل پر دیکھتے ہیں، حالانکہ سر سے لے کر پاؤں تک تیرا سارا سراپا عین دین ہے، طعنن فی الدین، تیری ذات پر، یعنی یہ دین پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ آج بھی جو ملوانے دین پر انگشت، حضور کے اختیارات پر انگشت نمائی کرتے ہیں، حضور کے کمالات پر، داد و دہج پر، عنایات پر، سخاوت پر، جتنے بھی آپ کی اوصاف حرمت جی، اور عصمت ہیں، جی، اس پر جو انگشت نمائی کرتے ہیں، یہ اسی ملا اعظم کا یہ تسلسل ہے۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بالکل صحیح، اور انہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ من دون اللہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کیا ہوتا ہے۔ بے شک، اور رسالت منصب ہے، ملایت نہیں ہے۔ بے شک، رسالت ایک حرمت ہے جس پر حرمت ہے، خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے۔ بے شک، بے شک، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ بے شک، بے شک، حضور کے وصال کے بعد صحابہ جی، نے جی، حضور سے استعارت نہیں مانگی؟ بالکل، یہ تو ایک عنوان ہی ایسا کہ مجھے 25 گھنٹے دیے جائیں 25 گھنٹہ، تاکہ میں مطلب میں اچھا، استعارت پر جی پورا جی ٹائٹل دوں۔ جی جی، میں اپنے دوسرے سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری امت میں ایک اختلاف ہے، جی اور وہ اختلاف ہے خاص طور پر ہم اہل سنت کی بات کریں، وہ ہے رفع دین کا مسئلہ۔ اب کچھ عرصہ پہلے، ہاں جی، کچھ 1 سال پہلے جی۔ ایک ہمارے پروگرام کے اندر آئے تھے ایک عالم دین، اہل حدیث عالم دین، ان کا نام ہے علامہ طیب الرحمن زیدی سلفی۔ تو انہوں نے واضح فتویٰ دیا، کھلے عام فتویٰ دیا کہ جو حنفی
بغیر رفع دین کے نماز پڑھتا ہے، یا کوئی بھی مسلمان، اور یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ نے رفع دین نہیں کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت، تو اس کی نماز باطل ہے اور وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ اتنی سخت جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ترجیح دے رہا ہے امام ابو حنیفہ کو۔ تو کیا اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی میں جو رفع دین ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت یہ واجبات میں سے ہے؟ جیسا کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اہل حدیث، صلو کما رأیتونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں رفع دین نہ کریں اور فلاں کی تقلید میں کریں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خاص ملکہ دیا تھا درایت کا، ٹھیک ہے، اور اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی، ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچی، اور پھر اگر پہنچی بھی ہیں تو اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب وہ اس کی رفع دین کے ناسخ حدیث جو ہے، ٹھیک ہے، لا ترفعوا ایدیکم، تو اس خدشے کے تحت انہوں نے مطلب یہ کہا دیا کہ یہ نہیں ہے، لیکن شوافے کرتے ہیں، حنابلہ کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ چیزیں مولوی صاحبان اپنے جوش میں کہہ جاتے ہیں، یہ علمی اعتدال نہیں ہے۔ جی جی، رفع دین کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اگر کسی دلیل پر ان کے نسخ کو کوئی بیان کرتا ہے تو وہ بھی جرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری جو لڑائی ہو رہی ہے کہ رفع دین کرو نہ کرو، ہاتھ یہاں باندھو چھوڑ دو ادھر، کفر نے تو ہمارے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو جب ہاتھ ہی نہیں ہوگے بالکل صحیح، تو پھر یہ بحث پھر بھی کریں گے ہم، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک پھندا ہے، یہ جو مقلد ہے وہ کر سکتا ہے، جو غیر مقلد ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سی کامن سینس ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل صحیح، اگر کسی شخص کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مسلم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کرے، حنفی ہو کر بھی کرے تو کوئی قیامت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مولویوں کے اپنے جو سکول آف تھاٹس ہے نا جی، انہوں نے ہر ایک شخص نے اپنے سکول آف تھاٹ کو معیار بنایا ہے۔ معیار بنایا۔ کوئی شخص بما امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ معیار نہیں ہے، معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، اگر وہ خود سے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا فتویٰ ہے اس کے خلاف، رفع دین کے خلاف، تو وہ 100% غلط ہے۔ اور اگر وہ دلیل دیتے ہیں تو اس کی دلیل کی چھان بین کرو نا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ امام ابو حنیفہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ اخذت بکتاب اللہ ثم فبسنت رسول اللہ۔ بالکل صحیح، بھئی میں کتاب اللہ سے ہٹ کر نہیں بات کرتا، اور پھر کتاب اللہ میں مجھے نہ ملے تو پھر میں رسول اللہ سے یہ فیض لیتا ہوں۔ بے شک، اس سے بڑی بھی کوئی احتیاط ہو سکتی ہے؟ بے شک، ہاں، اس وقت امت کا 80% اہل سنت جو ہے وہ امام صاحب کی تقلید میں ہے، ہاں، امام ابو حنیفہ کی، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر حنفیت نہ اپنائی جائے تو وہ چیزیں معدوم ہو جائیں، بالکل صحیح، معاملات میں ہیں، کاروبار میں ہیں، یہ چیزیں ہیں نا جی۔ بالکل صحیح، تو انہوں نے جو غور و خوض کیا ہے اس پر نقد کرو دلیل کی بنیاد پر۔ بالکل صحیح، تو جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں تو امام ابو حنیفہ کو رگڑ دیا، یہ شافعی آیا تو اس کو رگڑ دیا، یہاں یہ ایک فقہ جعفری ہے ہمارے ہاں، ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہاں شیعوں نے ہمارے چاروں اماموں کو قبول کیا ہوا کہ یار یہ ان کے امام ہیں، جی، اور ہم ان کا ایک امام قبول نہیں کرتے۔ تلخ حقیقت ہے یہ، تلخ حقیقت ہے نا بھئی، ان چاروں کی تقلید کرو تو آپ مسلمان ہو، اگر اہل بیت رسول کی تقلید کرو تو آپ مسلمان نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے علم کی تصدیق نبوت کی زبان نے کی ہے، سبحان اللہ، جن کو ثقلین کا ٹائٹل ملا بے ہے، شک، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اصل میں یہ موضوع بحثی نہیں ہے، ہاں، یہ ستی لوگ جو ہیں وہ لیکن کرتے ان ہیں، مولویوں نے بنایا ہوا ہے، ہاں۔ اس پہ بحث اصل چلی ہے میں سوشل میڈیا پہ، اصل حقائق وہ ہیں جس سے امت پارا پارا ہو رہی ہے، ان کی طرف دھیان نہیں ہے۔ جی، میں نے کئی مرتبہ کئی فورموں پر یہ بات کہی ہے کہ جب تک امت کسی نظام کے زیر اثر نہیں آتی بالکل صحیح، اس وقت تک اس کی وحدت ممکن نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بالکل صحیح، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل ایجاد کرتا ہے تو اس پر بھی وہ کتابچہ لکھ کے دیتا ہے ہدایات کا کہ دیر پا رکھنے کے لیے یا اس کو مضبوط تر اچھا رکھنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کرو،
تو چھوٹی سی مشینری ایجاد کرنے والا بھی ہدایات کا کتابچہ دیتا ہے. بالکل صحیح. تو جس نے کائنات کو خلق فرمایا ہے بے شک. اس نے کوئی کتاب نہیں دی. بالکل دی ہے نا جی. بالکل. تو ان ساری صورتوں کے لیکن آج کل ڈاکٹر صاحب میں آپ کو حقیقت کی ایک بات ہوتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پر بعض ایسے اسکالرز ہیں مشہور و معروف، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ قرآن کی عظمت پر بھی اور قرآن کے عقیدے پر بھی شک پیدا کروا رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ناقص ہے، اس قرآن میں آیات غائب ہو گئیں، صحابہ نے خیانت کی قرآن کو جمع کرنے میں. اگر اس طرح کا عقیدہ مسلمان رکھے کہ قرآن کو نقصان ہوا ہے یا قرآن فیوچر میں امام مہدی لے کے آئیں گے، تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مزاح طبع لطیفہ سناتا ہوں. جی جی. میرا ایک جملہ کوڈ کر لینا. جی جی. یہ جو اس انداز کی باتیں کرتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا جی، آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ کہاں ہے. جی میں سب کو سمجھتا ہوں. یہ تو بیچارے روٹی کے بنجارے ہیں، اس سے آگے ان کا دین کوئی نہیں ہے. اس طرح کی جو ڈس انفارمیشن بتاتے ہیں نا، اور وہ کہیں کسی کتاب کا تراشا دے دیا، روایت کا، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کیا بولتے ہیں میڈیا کے ٹائٹل پر، وہ سکرپٹڈ جھوٹ. جی جی، اسکرپٹڈ جھوٹ. یہ سکرپٹڈ جھوٹ ہیں، سمجھا گی. بالکل. اب سکرپٹڈ جھوٹوں کو منظر پر لا کر امت کے اندر یہ انتشار پھیلانا اور ان کو گمراہ کرنا اور ان کو قرآن سے دور کرنا. اب میں یہاں ایک آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. قرآن کریم نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بالکل صحیح. اس قرآن کے لفظوں پر معنی پر اور ان کے مقتضاءات پر اللہ کی نظروں کا پہرا ہے، ٹھیک ہے. بے شک. اس میں کوئی دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. جب خدا یہ کہہ رہا ہے اور ایک مولوی بھونکتا ہے بیٹھ کر سکرین پر، بالکل، کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، حرامزادے تجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ کی ذات پر نازل ہوا ہے، اور یہ سارا قرآن رسول اللہ نے اہل بیت کے ساتھ وابستہ کیا. انہوں نے تو یہ بات کبھی نہیں کی. بالکل صحیح فرمایا. مولا اگر یہ قرآن ناقص ہوتا تو مولا کائنات کتنے دیر حیات رہے، اس نقص کو دور کر دیتے. بے شک. یہ لوگ جو ہیں یہ سبائی ٹائٹل کے لوگ ہیں، اور یہ یہودی ہیں جو قرآن کی قرآنیت پر، ٹھیک ہے نا جی، یہ الہاد پھیلانا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. اور دوسری طرف جو ہے وہ ان سے بھی آگے ہیں، جسے آپ ناسبی کہتے ہیں یا معاویہ دین والا کہتے ہیں، وہ ان سے بھی آگے ہیں. یہ فیبریکیشن دیکھیے. اب قرآن نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. بے شک کا ہے نا، بے شک کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے نا جی. آج تک اس کے ٹیکسٹ پر بڑی یلغار ہوتی رہی، کوئی زبر زیر بنا سکا نہیں، ایک لفظ نہیں بنا سکتا. قرآن کا چیلنج موجود ہے، اللہ کا خود کا چیلنج ہے کہ فأتوا بصورۃ من مثلہ. ٹھیک ہے، ایک صورت. ایک مقام پر اور فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتون بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ. اے حبیب، یہ جن اور انس اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی ایک سطر بنانا چاہیں، تل لگا لیں پوری طاقت کا، دونوں مل کر، تو ایک حرف بھی نہیں بنا پاتے. بالکل صحیح. اب ملا کی بک بک کہاں، قرآن کی روشن حکمتیں کہاں. بالکل صحیح. اس لیے امت کو قرآن پر اعتماد کرنا چاہیے. ایسے ملا کے منہ پر تھوکنا واجب ایمانی ہے. بالکل صحیح. خواب و امام کعبہ کیوں نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر گھر میں آگ لگ گئی ہے، مولوی ہل گئے ہیں، پگڑیاں آپ نے اچھال دی ہیں، کہ آپ نے کہا کہ ایک خاص جو مکتب ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے. تو اس پر ذرا نظر ثانی کریں، ایسا کیوں کہا آپ نے؟ گزارش یہ ہے کہ تشیع کا جو فطری مزاج ہے، امام ذہبی فرماتے اما التشیع حب علی و بغض النواسب و ان یتخذہ مولاہ علما و عملا. ٹھیک ہے، تشیع کیا ہے؟ علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا. تشیع کیا ہے؟ علی سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنا. تشیع کیا ہے؟ علی کی ولایت کو ایمان بنانا اور علی کی ولایت کے زیر اثر چلنا، عملاً بھی اور علماً بھی، یعنی اعتقاداً بھی اور عملاً بھی. یہ
اب یہ وہ تشیع جس کو ڈیفائن کر رہا ہے اہل سنت کا ایک محقق امام ذہبی، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب اسی لفظ کو ہمارے اہل سنت کے لوگ دیکھیں کہ کیا اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو خلاف فطرت ہے اور خلاف روح اسلام ہے اور خلاف قرآن ہے اور خلاف نبوت ہے. اگر ایمان کی نظر سے دیکھو تو یہی روح ایمان ہے. علی کی محبت معیار ایمان، بے شک. علی سے نفرت سنت رسول بالکل اور سنت خدا، اور علی کو مولا کہنا آہا محض خیال نہیں ہے. بالکل صحیح. علی الہی نظام کا نمائندہ ہے. بے شک بے شک. علی اللہ کا اعتماد ہے، علی رسول اللہ کا اعتماد ہے. یہ ہے اصل تشیع. بے شک. اس سے جو اوپر چلا جاتا ہے نا وہ تشیع نہیں ہے، تشیع نہیں. ہاں وہ دوسرا ہے. وہ عبداللہ ابن سبا کی وہ پیروی. آغا خامنہئی فرماتے ہیں وہ ایرانی شیعہ نہیں، وہ برطانوی شیعہ ہے. بالکل صحیح. اچھا جو علی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو ہاں. لیکن ابو بکر، عمر، عثمان اور امی عائشہ کی توہین کرے، تکفیر کرے، ان کو گالی دے، ایسے شیعوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ نہیں ہے. نا شیعہ صحابہ کی تکفیر نہیں کر سکتے. نہ حلالی شیعہ کا بھی نہیں کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میرا بڑے سارے شیعہ علماء کے ساتھ تعلق جی جی اور عوام کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی جی ان کے ساتھ تعلق بالکل صحیح. مل بیٹھنا ہے. میں حلفاً یہ بات جی جی کرتا ہوں کہ میں نے ان کی زبان سے کبھی ایک حرف جو ہے نا ایسا نہیں سنا. بالکل صحیح. البتہ ان کی ترجیحات میں، اعتقادی نظری ترجیحات میں مولا کائنات ہیں، تو مولا کائنات صرف ان کی ترجیحات نہیں ہیں، خدائے ذوالجلال کی ترجیحات ہے بالکل صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات ہے. قبلہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجیے گا کہ اگر کوئی شیعہ ریپرزنٹیٹو بن کر سنی علماؤں کو چیلنج کرے، سوشل میڈیا پہ آگ لگا دے کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو اور السابقون الاولون ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام ثابت کرو، وہ دراصل اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اللہ اکبر. ان کے اعتماد کی توہین کرتا ہے اور ان کے اس صبح کو آگ لگاتا ہے. اللہ. وہ شیعہ نہیں ہے. وہ شیعہ نہیں. وہ اس کا شیعہ مختصر جواب یہ ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شیعت کا مزاج اتنا حرمت مآب ہے، اور اسی لیے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ شیعہ اولا ہم ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمایا کہ شیعہ اولا ہم ہیں، اور بھی بڑے سارے ہمارے اہل سنت نے کہا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تشیع صرف مذہب نہیں ہے، تشیع فطرت کی وہ حرمت ہے. اگر فطرت میں رہے، جی اپنے خمیر میں رہے جو فطرت. اچھا تشیع پر تو یہ بات آ گئی، میں سوال پر سوال کرتا ہوں. تشیع پر تو بات آ گئی کہ جو اوور کلیب ہو گیا، جو دائرہ ہے یعنی اس ڈومین سے نکل گیا، وہ دوسری طرف چلا گیا. تسنن کون سے یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اگر صحابہ کی توہین کفر ہے تو ثقلین کی توہین کیسا ایمان ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. آج تک سنیت کی تاریخ میں کوئی شخص بتا دے، پوری تاریخ میں، میری تو کتاب آئی ہوئی ہے من سب علیٰ فہو کافر. ٹھیک ہے. سنیت کی تاریخ میں بتا دے کہ کسی نے اس طرح کا رد عمل دیا ہو جس نے توہین اہل بیت کی ہے. کسی نے رد عمل نہیں دیا. کسی نے رد عمل نہیں. حالانکہ وہ شخص 3 مرتبہ کافر ہے جو حرم نبوت کی تقدس مآب حرمت کو پامال کرتا ہے، اللہ. اور وہ قرآن کریم کی روشن آیات میں ان کا کفر ہے. بالکل. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش جی کرتا ہوں. جی جی کاشانہ نبوت کے اندر ازواج مطہرات ہے نا جی. بالکل صحیح. اس کاشانہ کی جو 4 دیواری، اس کے حرم کی حرمت اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق جیسے اکابر، عمر فاروق جیسے بڑی بڑی شخصیات جیسے لوگوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، تم بے تکلفی سے بیت نبوت میں نہیں داخل ہو سکتے، الا ان یؤذن لکم، ہاں رسول تمہیں بلائیں کھانے پینے پر تو پھر آؤ. فیضا ٹائم تم فنتشرو، جب اس وقت تم کھانا کھا چکو فوراً منتشر ہو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، یہ حرم نبوت ہے، گپ شپ کا مقام نہیں. اب صحابہ نے کیا گپیں لگانی تھی، حضور سے کوئی مسئلہ ہی پوچھنا تھا نا. بالکل. اس پر بھی بیان ہے یہ حرم نبوت ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، میرے محبوب کے خانگی معاملات متاثر ہوں گے اور ان کے دل پر یہ گراں گزرے گی اور یہ اذیت ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی. پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، جو اتنی بھی اذیت دے رسول کو، رسول کے گھر والوں کی بابت، تو وہ کون ہے؟
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دونوں جہان میں لعنتی ہے۔ بے شک یہ نسبت نکاحی کا تقدس رکھنے والیاں ہیں، بے شک اگر ان کا یہ احترام ہے تو جو ذات بذائے رسول ہے، اور پھر میں ان کا مواخذہ پیش کر رہا ہوں، یہ ظالم ہیں مولوی، بے شک ظالم ہے، اور بے شرم بھی ساتھ ہیں۔ بے شک قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جس وقت ہجرت پر کر کے حضور تشریف لائے نا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تبلیغ شروع کی، جس طرح آپ کا منصب تھا، تو وہاں یہودی ملوانے رہتے تھے۔ یہ اصل میں یہ مولوی جو آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، وہ یہودیت کا تسلسل ہے، صہیونیت ہے، سنی نہیں ہے یہ، بے شک یا یہ شیعہ نہیں ہے بے شک جو اس طرح کی اتری باتیں کرتے ہیں نا، غلیظ، یہ صہیونیت ہے، یہ یہودیت کا دوسرا تسلسل ہے۔ بے شک اب کیا کرتے یہودی، یہ جو غنڈہ گرد قسم کے لوگ ہیں ان کو چراہوں میں بٹھاتے، یہ مولوی۔ بالکل مولوی کیوں شر ہے؟ اس کی نیچر میں شر ہے۔ بے شک ملا کے دین میں نہ کبھی خیر تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی بے ہے۔ شک بے شک اچھا، اب مخدرات حرم نبوت جب باہر نکلتی کسی ضرورت کے لیے تو ان کو وہ تاڑتے گندی نظروں سے۔ بالکل صحیح، تو جناب عمر جو ہے وہ کھول گئے، دربار رسالت میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے حرم کی عظمتیں ہیں، خدا سے کہو کہ ان کو حکم دے کے پردہ کریں۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ بے شک اب پھر وہ بھی نہیں باز ہٹے، پردوں کے اندر بھی وہ جھانکتے گندی نظروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب لا لم ينتہ المنافقون والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم، جڑا بڑا حساس معاملہ آ رہا ہے، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہ الا قلیلا ملعونین۔ میرے حبیب اگر یہ بات نہیں آتے منافق، گویا حرم نبوت کی کسی بھی ذات پر میلی نظر سے بولنے سے بندہ منافق ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بالکل صحیح، اگلی بات، یہ وہ نسبت ہے جو نسبت نکاحی ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، بالکل صحیح، بیٹیوں کو طلاق تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کہا کہ جناب یہ منافق ہیں اگر بات نہیں آتے تو کیا ہے؟ ملعونین، یہ بڑا جملہ بالکل سخت ہے، وہ ملعون بھی ہے جو نظر کو میلا کر کے حرم نبوت کی مخدرات کی طرف تکتا ہے، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ اینما ثقفوا، یہ ملعون جہاں کہیں پائے جائیں، اخذوا، گرفتار کر لیے جائیں، بالکل صحیح، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹوٹے کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، تو جب ازواج رسول کی یہ شان ہے تو بنات رسول جو جگر کا حصہ ہے، جو اتنی ذات ہیں کہ رسول 9 ماہ تک ان کے دروازے پر آ کر آیت پڑھتے رہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ 13,500 نماز بنتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں، تو 13,500 مرتبہ جہاں رسالت کھڑے ہو کر ان کی تقریم میں یہ آیت پڑھتے رہے ہیں، وہ چھوٹا مرتبہ ہے جو اس پر بھی کوئی ایسی نگاہ یا غلیظ زبان، تو نگاہوں کا اتنا نہیں ہوتا معاملہ، ٹھیک ہے نا، وہ تو نیت میں ہوتا ہے نا، جی، تو زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اللہ، تو جو زبان سے ان نفوس قدسیہ کی توہین کرتے رہے بنو امیہ، کیا آج تک ہمارے ملا نے اس کی تکفیر کی ہے؟ کبھی نہیں کیا، اور میں نے کتاب میں یہ بات لکھی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شیخین کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ تو میں نے آلٹرنیٹ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیوں اس نے دینی حرمت کو پامال کیا؟ آگے بڑھے، آگے بڑھو اعلیٰ حضرت، آگے بڑھو، جو ثقلین کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے، بے شک، جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ 3 مرتبہ کافر ہے۔ زبردست، سمجھ آ گئی نا؟ بہت اچھی، یہ میری کتاب آئی ہوئی ہے، بہترین بہترین بہترین، ٹھیک ہے نا جی۔ کیا حرم نبوت اتنا معمول، اتنا مطلب کمزور ہے کہ اس کے بارے میں مطلب جی جی، جو مرضی کرتے رہے؟ ہاں، یہ کیوں نہیں کافر کہتے مولوی آج کے؟ جی جی، کیونکہ وہ بنو امیہ کو اپنا ننہال سمجھتے ہیں۔ قبلہ مختصر کر دیجیے گا۔ جی، تو میں ابھی ڈاکٹر فریدی صاحب کے ساتھ بڑی اچھی علمی گفتگو چل رہی تھی، بڑی اچھی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی، اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا، جیسے آپ جانتے ہیں، اختلاف امت اور صراط مستقیم تھا۔ بڑی کھل کر وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر فریدی صاحب نے بات کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عوام الناس کو یہ پوڈ کاسٹ، یہ پروگرام
پسند آئے گا، بڑا یادگار پروگرام ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ، اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔